قرآن پاک کا ادب و احترام۔ پہلے آسمانی کتب صرف کتاب الہی کہلاتی تھیں، مگر قرآن پاک کا اعزاز یہ ہے کہ یہ کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے۔ پورا کلام پاک پہلے لوح محفوظ پر رقم کیا گیا اور پھر حسب ضرورت 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا گیا۔ یہ نزول اس طرح عمل میں آتا تھا کہ اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنا کلام سناتے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نزول فرماتے۔ اتنی عظیم المرتبت اور آفاقی کتاب جو اللہ کا کلام بھی ہے، اس کے ساتھ آج امت کے ذریعہ ہو رہی بے حرمتی پر جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، یعنی اب صبح قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسری کتاب۔ آج یہ آخری کتاب یعنی قرآن عظیم ہمارے درمیان ہے، مگر اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ اس کا حق ہے، آج صرف مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے اس کا ورد کیا جاتا ہے یا پھر حلفیہ بیان کے لیے اسے ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہے، جبکہ یہ نازل اس لیے کیا گیا تھا کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور اس کی روشنی میں زندگی کے مراحل طے کیے جائیں، دنیا و ابقا کو سنوارا جائے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہو تو اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بات لکھنے کی نہیں، لیکن عبرت کے لیے لکھ رہا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ خود تو بہترین کپڑے پہن کر گھومتے ہیں، اور جب قرآن شریف پر جزدان چڑھانے کی بات آتی ہے تو بیوی سے کہا جاتا ہے کہ پرانی ازار کا کپڑا تراش کر جزدان بنا دو۔ بتائیے کتنی گری ہوئی ذہنیت کا اظہار اس عمل سے ہوتا ہے۔ وہ عظیم الشان کتاب جو اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن ہیں، اس کی یہ بے حرمتی کتنی بڑی جسارت ہے کہ اللہ پاک اس توہین آمیز حرکت کو برداشت کریں گے؟ کلام پاک یا دیگر دینی کتابوں کے بوسیدہ اوراق کی بے ادبی یا بے حرمتی گناہ عظیم ہے۔ مسجد میں قرآن پاک کو صاف اور عمدہ جزدان میں لپیٹ کر رکھیے، ترتیب سے رکھیے۔ یہ نہیں کہ جہاں جی میں آیا قرآن شریف اٹھا کر رکھ دیا۔ چھوٹے سائر کے قرآن شریف الگ رکھیے، بڑے سائز کے قرآن الگ رکھیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے قرآن پر بڑا قرآن رکھ دیں کہ غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو قرآن پاک نیچے گر جانے کا خدشہ رہے۔ بہت سے نمازی ممبر پر قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کی جگہ ممبر پر نہیں بلکہ مساجد میں لگے ہوئے طاق یا الماری میں ہونی چاہیے۔ ممبر تو صرف خطیب و امام کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ممبر خطبہ یا تقریر کے لیے ہوتا ہے، اس پر ہرگز قرآن مجید نہیں رکھنا چاہیے اور نہ کوئی دینی کتاب رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اور قرآن پاک کا صحیح سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔